ویلکم ٹو مائی چینل ٹائم ٹو ٹریول۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو کے ویزا انٹرویو کے لیے آپ کو تیاری کیسے کرنی ہے، کس طرح کے سوالات جو ہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور کس طرح کے جوابات آپ کو دینے چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور چونکہ اس نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں اس کے عزیز و اقارب رہ رہے ہوتے ہیں، یا وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کا جو اسپانسر والے لوگ ہیں وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اور صرف اس کے پاس یہی ایک ریزن ہوتی ہے وہاں اس علاقے کی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن لینے کی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس اسٹوڈنٹ نے کوئی اپنے طور پر کوئی ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں، اس کالج کے بارے میں، یا اس جس ادارے میں وہ داخلہ لینا چاہ رہے اس کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی ویزا آفیسر سوال کرتا ہے تو ہاں جی آپ وہاں کیوں جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس یونیورسٹی میں کیوں داخلہ لیا، تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آگے سے بس سادہ سا جواب، جی وہ اچھی یونیورسٹی ہے، جی بہت اچھی یونیورسٹی ہے اس لیے میں نے لیا داخلہ، کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا اس کے پاس، اس نے کوئی سرچ کی نہیں ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا یہ جواب آتا ہے، ویزا آفیسر جو ہے وہ اس کے پاس وہ ڈیٹا اپڈیٹڈ ہوتا ہے، اس کو یونیورسٹیوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں جان رہا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے، یو کے میں اس کو کیا ریٹ کیا جاتا ہے، یو کے میں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، اور اسٹوڈنٹس وہاں کس طرح کے لیول کے ہیں، اسٹڈی لیول کیا ہے، تو وہ جھٹ سے اس کا ویزا ریفیوز کر دیتا ہے۔ نہیں آپ تو وہ یونیورسٹی تو ایسی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سب سے اچھی ہے، یا اچھی ہے، یا بہت اچھی ہے، یا اس میں فلاں چیزیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرنے تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں جب بھی کسی جگہ داخلہ لے رہے ہیں تو اس ایریا میں، جہاں بے شک آپ اسی ایریا میں جائیں جہاں آپ کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، جہاں آپ کا اسپانسر رہتا ہے، بے شک اسی علاقے میں ہی جائیں، لیکن اس علاقے میں بھی جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں بھی کالجز یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ایک کے علاوہ، تو وہاں اس ایریا میں آپ سرچ کریں، دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک یونیورسٹی پسند آ جاتی ہے اور آپ کا ایڈمیشن بھی اس میں ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس فل انفارمیشن ہونی چاہیے۔ آپ اس کے کورسز کے بارے میں جانیں کہ یہاں کیا کیا کورسز آفر کیے جا رہے تھے اور آپ نے یہ کورس کیوں سلیکٹ کیا، یہ آپ کے پریویس اسٹڈی سے ریلیٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کیا یہاں کے ٹیچر جو ہیں، پروفیسرز ہیں جنہوں نے پڑھانا ہے آپ کو، وہ کس درجہ کے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن فرسٹ ریٹ ہونی چاہیے، لیٹسٹ ہونی چاہیے، اور وہ ساری ان کی ویب سائٹ پہ فیکلٹی جو ہوتی ہے اس کے نام سے موجود ہوتی ہیں، اور فیکلٹی کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، جتنے بھی پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، سب کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ نے جس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو داخلہ مل چکا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی فیکلٹی ہے اس کے آپ کو ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ سبجیکٹ جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی اس سبجیکٹ کے پروفیسر کا تو آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے، جیسے حفظ ہوتا ہے، آپ فر بتائیں بھی ہاں میں نے وہاں داخلہ اس لیے لیا ہے کہ یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اس حوالے سے اچھی ہے کہ میں اس کی ٹیچرز کو جو ان کی اسکل ہے وہ مجھے پسند ہے، اور پھر اس کے علاوہ پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ یونیورسٹی اس اعتبار سے اچھی ہے کہ یہ مجھے افورڈیبل فیس ہے، اس کے لیے اس کی جو فیسیں ہیں میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے پاس جتنے فنڈز ہیں، جتنے میرے ریسورسز ہیں ان کے حوالے سے یہ بہترین ہے، میں اس کو پسند اس لیے کرتا ہوں۔ اور پھر اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے حوالے سے اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن اس کی جو بہت اچھی ہے، میرے آنے جانے کا جو میں نے بندوبست کیا ہے رہائش کے اعتبار سے، اس پہ ہاسٹل یا جو ہاسٹل ایریا ہے یہاں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا آپ کے اسپانسر کے پاس آپ کی رہائش ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ چونکہ وہاں میرے لیے آنا جانا، ٹو اینڈ فرو کرنا، ٹریول کرنا ان بٹوین یونیورسٹی اور گھر کے میرے لیے بہت آسان ہے، تو میں وہاں جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، اس حوالے سے میں نے یہ اس یونیورسٹی کو پسند کیا ہے۔ ہاسٹل فیسلٹیز ہو گئیں، آپ نے یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کر لیا، اس کا ڈیٹا بتا دیا، ٹیچرز کے بارے میں آپ نے بتا دیا، فی افورڈیبلٹی آپ نے بتا دی، ٹریولنگ کے بارے میں آپ نے بتا دیا، یہ ساری باتیں آپ نے اس کو بتا دیں، لوکیشن بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور پھر آپ کے فنڈز جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں جو آپ نے سبمٹ کیا ہوا اس کے ساتھ جو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ لگائی ہے، وہ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ پیرنٹس کی یا اسپانسر کی، آپ نے جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ وہ کم از کم یہ کہہ لیں کہ
48 یا 50 ڈیز جو پہلے وہ اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. یعنی اس کی ریٹینشن پیریڈ آپ یہ عام طور پر بتایا یہی جاتا ہے کہ 28 دن 29 دن، یہ نہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 28 دن کی ریٹینشن ہے اور آپ 28ویں دن ہی اپلائی کر دیتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ 28 دن تو بنے نہیں، کیونکہ 28ویں دن تو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ 1 ڈے کم ہو گیا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ جتنا زیادہ پیریڈ آپ کے پاس پڑے رہیں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، نہ کہ اسپانسر کے اکاؤنٹ میں، آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں چاہیے. آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوں 50 ڈیز 48 ڈیز، یہ ایٹ لیسٹ اتنی جو ہے نا ڈیوریشن آپ کے اکاؤنٹ میں ہو تو پھر آپ اپلائی کریں. اور جب آپ اپلائی کریں گے اس طریقے سے تو پھر یہ سمجھے کہ آپ کا ویزا ریشو جو ہے، آپ کے ویزا ملنے کی سکسیس ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور ہوپ فلی پھر آپ کو ویزا مل جائے گا.